बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। तमाम दुनिया में उलमा अहले सुन्नत मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे करते हैं शियों के खिलाफ। कभी ये कि जी शिया बच्चे काटते हैं और बच्चों के गोश्त का खाना बनाते हैं, कभी ये कि थूक के पिलाते हैं। उन्हीं में से तहमत यह है कि शियों के हाफिज नहीं होते। हाँ, जाहिर है कि बिदत जो आपके यहाँ आपके दूसरे सियासी खुलफा ने शुरू की थी तरावी की, तो आपके अक्सर हाफिज उस बिदत की वजह से हैं। लेकिन सवाल ही करना चाहिए कि जिस शख्स ने ये बिदत शुरू की थी यानी आपके दूसरे सियासी खलीफा, क्या वो हाफिज थे? तो मंजूर मैंगल साहब ने एक इशू उठाया कराची की कॉन्फ्रेंस में कि जो अजमत सहाबा और अहले बैत के नाम से हुई थी कि शियों में हाफिज नहीं होते। साथ में एक और तहमत लगाई शिया उलमा पर हमजिन्सबाजी की। तो ये हमारी गुजारिश है मौमीन से कि इस बारे में हमारे 11 लेक्चर्स हैं और वो दुनिया के सामने मुख्तलिफ फॉर्मेट में, चाहे टिकटॉक हो, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उसको आप शेयर करें। हमने किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं लगाया हुआ है, ताकि ये बताया जा सके कि हमजिन्सबाजी की खुलफा और उलमा और बुजुर्गान अहले सुन्नत में क्या हैसियत है और ये जो इनके मदरसे में इतनी ज्यादा होती है इसकी असल में बैकग्राउंड क्या है। तो इसको आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो एक तौहीन इन्होंने मौसूफ ने की थी मंजूर मैंगल ने कि जो उलमा अहले सुन्नत में बड़े आलिम हैं। हमें बहुत खुशी है कि उलमा अहले सुन्नत इस तरह से खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि कुरान सामने होता है, तफसीर कुरान चल रही होती है और बदतरीन वाकयात और लतीफे सुनाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर कोई सवाल नहीं करता कि कुरान सामने है और बेहुदा किस्म के लतीफे ये शख्स सुनाता है, क्या ये कुरान मजीद की तौहीन है या नहीं। अलबत्ता अहले सुन्नत में तो कुरान का कोई एहतराम है ही नहीं, फकत एक शोर है हिफ्ज के उन्वान से, क्योंकि कुरान जलाने की सुन्नत भी इनके तीसरे सियासी खलीफा ने शुरू की और जहां जहां कुरान की तौहीन होती है वहां पर हम देखते हैं कि अहले सुन्नत उसमें पेश हैं, खुसूसन जब कुरान जलाए जाते हैं। तो मंजूर मैंगल साहब से एक हम सवाल करेंगे कि आप इस पर डिस्कशन करें कि आपके पहले सियासी खलीफा जनाब अबू बकर, दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर, तीसरे सियासी खलीफा जनाब उस्मान, इसी तरह से बनु उमैया के ये तमाम बादशाह खुसूसन मुआविया और फिर इसी तरह से अशरा मुबशरा में कितने लोग हाफिज थे और अगर हाफिज नहीं थे तो क्यों नहीं थे। तो एक वजह तो वाज़ेह सी है कि उस जमाने में तरावियां नहीं होती थी। ये जो बिदत है ये आपके दूसरे सियासी खलीफा ने आखिर जमाने में शुरू की है और आपके अब अक्सर हाफिज इस बिदत को जारी रखने के लिए। मंजूर मैंगल इस किस्म के अफराद कहते हैं क्योंकि शिया मुनाफिक है, इस वजह से कुरान हिफ्ज नहीं होता। तो आप ये बताएं कि आपके इन 3 सियासी खुलफा और बाकी लोग कुरान क्यों हिफ्ज नहीं कर सके। तो इस पर डिस्कशन करना चाहिए उलमा अहले सुन्नत को कि वो ये साबित करें कि इनके ये 3 सियासी खलीफा और बाकी असहाब हाफिज थे या नहीं थे, और अगर थे तो क्या दलील है। सिर्फ एक दलील इनके नजर आती है कि इनके उलमा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि ये हाफिज ना हो। बाबा, ये नहीं हो सकता हाफिज ना हो, कोई दलील नहीं है। कोई दलील लेके आओ कि ये हाफिज थे। तो इत्तफाक है कि इनके पास कोई दलील नहीं है, कोई रिवायत इनके पास मौजूद नहीं है कि ये हाफिज थे। और इसकी वाज़ेह दलील यह है कि जब हाफिज की बात की जाएगी तो सवाल किया जाएगा जनाब अबू बकर किस कुरान के हाफिज थे, क्योंकि इनका दावा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जमा नहीं किया था। तो किस कुरान के हाफिज थे? उस कुरान के जो खलीफा अव्वल ने जमा किया और वो फिर नाकिस था, तो फिर दोबारा जमा करना पड़ा खलीफा दोवम को। तो फिर खलीफा दोवम कौन से कुरान के हाफिज थे? अच्छा, वो भी नाकिस था, तो फिर दोबारा जमा करना पड़ा खलीफा सव्वम को। तो इसका मतलब है मौजूदा कुरान के तो ये दोनों हाफिज थे ही नहीं। तो सबसे पहले आपके सामने हम इस मौजू को डिस्कस करते हैं कि जनाब उमर ने 12 साल से ज्यादा मुद्दत में तो सिर्फ सूरह बकरा हिफ्ज की थी और अब्दुल्ला इब्न उमर के बकौल उस जमाने में जो काबिल तरीन असहाब होते थे वो उनको सिर्फ एक सूरह या उससे कुछ और ज्यादा हिफ्ज होता था। अब आपने क्योंकि छेड़छाड़ की है और गंदी जबान इस्तेमाल की है, तो आपको हम अनकरीब एक गिफ्ट देंगे और आप ही के नाम से डिस्कशन करेंगे ताकि आपके बलोच गयूर अवाम तक ये बात पहुंचे कि ये जो आपकी अम्मी आयशा की बकरी ने 2 आयात खा ली तो ये क्यों खाई, इसके पीछे गेम क्या था। फिलहाल तो आपके सामने सिर्फ सुनन माजा को हम आपके सामने रखते हैं और जिल्द नंबर है 2 और सफा नंबर है 51, बाब रज़ाउल कबीर। बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाकर महरम बनाने की जो सुन्नत शुरू की थी जनाब आयशा ने, उस पर पर्दा डालने के लिए जब असहाब ने बात की, उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत ने शोर मचाया कि ये क्या गलत काम तुम कर रही हो, तो उन्होंने कहा जी ये आयतें तो कुरान में थी, वो बकरी खा गई। तो आपके सामने है हदीस नंबर 1944 और यहाँ पर फरमाती हैं रजम, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने की आयत नाजिल हुई और मेरे तख्त तले यानी तख्त के नीचे थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और आपकी वफात की वजह से मशगूल हुए तो एक बकरी अंदर आई और वो कागज खा गई। तो आप ये अपनी कौम को बताएं कि आपकी
امی کی بکری 2 آیتیں کھا گئی تھی، کیونکہ یہ جرم بھی آپ نے شیعوں پر ڈال دیا ہے کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی. ایسا نہیں ہے، حضرت عائشہ کا قرآن بکری کھا گئی. کیوں کھا گئی؟ یہ پوری آپ کی قوم کو ان کریم اب گفٹ دیں گے آپ کی بس زبانی کی وجہ سے. اب آتا ہے اصل موضوع. آپ کے سامنے ہے الجامع لاحکام القرآن. ایک حوالہ ہے، لیکن یہ نظریہ تھا عبداللہ ابن عمر کا، اور یہی نظریہ تھا علماء اہل سنت کا، اور یہی نظریہ ہے علماء اہل سنت کا، ما سوائے اس کے کہ جو پبلک میں آ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں حفظ قرآن کے بارے میں. جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 69. اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیں گے. فی الحال عربی متن آپ کے سامنے ہے. ان ابن عمر قال تعلم عمر البقرة في 12 سنة فلما ختمها النحر جزورا. اب صرف آپ کے سامنے ترجمہ بیان کر دیتے ہیں. الجامع لاحکام القرآن معروف بتفسیر قرطبی. فہرست آپ کے سامنے صفحہ نمبر 3 کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے کی کیفیت. صفحہ نمبر 66 آپ کے سامنے ہے، اور ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ حضرت عمر نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی. جب اسے ختم کیا تو ایک اونٹ ذبح کیا. یہاں پر ترجمہ غلط کیا ہے، کہنا چاہیے تھا نہر کیا. اس کے بعد نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہم پر قرآن کے الفاظ حفظ کرنا مشکل تھا اور ہم پر اس پر عمل کرنا آسان تھا، اور ہمارے بعد والوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے. بس آپ کے بزرگوں کے لیے تو قرآن حفظ کرنا مشکل تھا، آپ کے لیے آسان ہے. اب یہ کیوں ہے تو یہ بھی بیان کر دیتے ہیں. اگلی روایت حضرت ابن عمر سے روایت ہے. حضرت ابن عمر سے روایت کیا، فرمایا اس امت کی ابتدا میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی فاضل قرآن سے ایک سورت وغیرہ یاد کرتا تھا. یعنی فاضل، وہ جو عام اصحاب تھے ان کو تو ایک بھی یاد نہیں تھی، جو فاضل ہوتے تھے ان میں سے وہ ایک سورت یاد کرتا، اور انہیں قرآن پر عمل بخشا گیا تھا. اور اس امت کے آخر ان میں بچے، بوڑھے اور اندھے قرآن پڑھیں گے اور انہیں عمل کی توفیق نہ ہوگی. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہ جو آپ کے اس وقت قرآن حفظ کیا جا رہا ہے تو جناب ابن عمر نے اس کی کوئی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو اصحاب میں پڑھے لکھے اور فاضل ہوتے تھے وہ ایک سورہ یا اس قسم کا کچھ یاد کر لیتے تھے، لیکن ہم عمل کرتے تھے. اور بعد والے جو ہیں وہ بچے، بوڑھے اور اندھے، یعنی ایک طرح کا طنز ہے ان کا، وہ قرآن حفظ کریں گے یا یاد کریں گے یا پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. بالکل آپ کی طرح، جس طرح سے کہ آپ تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں مینگل صاحب اور گندے لطیفے سناتے ہیں، مومن کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گندے لطیفوں کو آگے بڑھائیں اور قوم سے ان کی سوال کریں کہ قرآن سامنے ہو تو ایک جاہل ترین آدمی، ایک فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بھی جب قرآن سامنے ہوتا ہے یا قرآن جس کمرے میں رکھا ہوتا ہے تو اپنی زبان پر لگام لگاتے ہیں، لیکن ان کے ملا قرآن کھول کر تفسیر قرآن کے نام سے درس دے کر گندے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں. ایک عام آدمی سے اگر کہا جائے کہ دیکھو یہاں قرآن رکھا ہے، غلط بات نہیں کرنا، تو اس کی زبان رک جاتی ہے، لیکن ان کے ملا قرآن کھول کے فوج لطیفے سناتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ لیول ہے ان کے بڑے علماء کا، اور ان بڑے علماء میں سے ایک ہیں منظور مینگل صاحب. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس قسم کے بڑے علماء اہل سنت کے سامنے آ رہے ہیں اور اہل سنت کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بڑے علماء کا کیا لیول ہے. اب یہاں پر جو چوتھی چیز ہم نے ہائی لائٹ کی ہے، حضرت عمر بن خطاب نے سورہ بقرہ 10 سے زیادہ سالوں میں یاد کی، پھر جب حفظ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک اونٹ ذبح کیا. پھر یہ غلط کیا اس مولوی نے ترجمہ، جبکہ نہر آتا ہے، کیونکہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور اگر بکرے یا گائے یا کسی اور جانور کو نہر کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہیں. اونٹ نہر ہوتا ہے اور باقی جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور مچھلی کا الگ فقہی موضوع ہے. اب یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مینگل صاحب آپ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر؟ انہیں تو قرآن حفظ نہیں تھا، اور ہم یہ کہہ چکے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کے 3 خلفاء اور بڑے بڑے اصحاب جن کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ حافظ قرآن تھے. یہ ثابت کریں، علماء کا قول نہیں بیان کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم حافظ ہیں اور وہ حافظ نہ ہوں. اس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اکابر جو ہیں وہ حافظ تھے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکابر دیوبند حافظ تھے، لیکن آپ کے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور معاویہ اور اس قسم کے دیگر بھی افراد تھے، وہ حافظ نہیں تھے. تو آپ کے اکابر زیادہ ہوئے یا آپ زیادہ ہیں، یا جناب ابوبکر یا جناب عمر یا جناب عثمان یا بقول جناب عبداللہ ابن عمر کے کہ اصحاب کو ایک سورہ یاد تھا، یا اس کے طرح سے اور کوئی تھوڑی آیتیں یا ایک آدھ سورہ اور. اب منظور مینگل صاحب آپ بھی حافظ ہیں، آپ کے بڑے بھی حافظ ہیں، لیکن آپ کے سیاسی خلفاء حافظ نہیں ہیں. مثال کے طور پر جناب عمر نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا 12 سال میں. اب 12 سال قمری
یا شمسی، تو ظاہر ہے شمسی کا ہم حساب نہیں لگاتے، قمری کا لگا لیتے ہیں، اور قمری سالوں میں دن ہوتے ہیں 354 دن۔ 354 کو اگر 12 سال سے ضرب دیا جائے تو دن بنتے ہیں 4248، اور سورہ بقرہ کی آیات ہیں 286، اور 4248 کو اگر تقسیم کیا جائے 286 سے تو جواب نکلتا ہے تقریباً 14.85، یعنی تقریباً ایک آیت کو وہ حفظ فرماتے تھے 15 دن میں، ماشاءاللہ۔ اب آپ یہاں سے خود حساب لگائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں شیعہ حفظ نہیں کر سکتے کیونکہ ایمان نہیں ہے، تو اب آپ یہاں سے کیلکولیشن کریں کہ آپ کے بچے ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے ہیں اور آپ کے خلیفہ ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے تھے، تو پھر آپ کے بچوں کا ایمان زیادہ ہے یا آپ کے بزرگوں کا ایمان زیادہ ہے کہ جنہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ، 12 سال پورا نہیں، یہ تقریباً کی بات ہے، 12 سال سے زیادہ میں سورہ بقرہ انہوں نے حفظ کی، لیکن روایت میں آتا ہے 10 اور کچھ سال، یعنی 13 میں یا 14 میں یا 15 میں یا 16 17 18 19، یہ سب ہیں 10 اور کچھ، تو 12 سال والے قول کو لے لیتے ہیں، تو 15 دن میں ایک آیت یاد فرماتے تھے موصوف۔ کیا وجہ تھی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شیعہ حفظ نہیں کرتے، ایمان ان کا خراب ہے، تو کیا ان کا بھی ایمان کا یہی عالم تھا جو 15 دن میں ایک آیت یاد ہوتی تھی انہیں؟ اب یہاں پر آپ سوال کریں کہ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ 15 آیتیں ایک دن میں یاد ہو جائیں، آپ کے بڑے کو ایک آیت 15 دن میں یاد ہوتی تھی۔ بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر بھی کوئی ایسا کمال نہیں دکھایا کہ ذرا کم مدت میں یاد ہو جاتی، کچھ حافظہ ہی صحیح ہو جاتا۔ تو جو آپ تہمتیں لگا رہے ہیں شیعوں پر حفظ کے عنوان سے، یہ تیسری دفعہ آپ سے گزارش ہے درس دیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ تینوں آپ کے بزرگان جو ہیں یہ حافظ تھے کہ نہیں تھے، اور باقی جو عشرہ مبشرہ حافظ تھے کہ نہیں تھے، اور پھر یہ ڈسکس کریں کہ یہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ سے قرآن تو حفظ نہیں ہوا، سورہ بقرہ 12 سال میں حفظ ہوئی، تو ایک دن میں وہ 15 دن میں ایک آیت حفظ کرتے تھے، تو بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برکت نہیں حاصل ہوئی۔ اپنی زبان بند رکھیں، البتہ آپ جیسوں کی جب زبان چلتی ہے تو اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ یہی ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت کو ان کی عوام اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہچان رہی ہے۔ منظور مینگل صاحب، دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے توہین رسالت کرتے ہوئے شور مچایا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کیا دشمنی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہر وہ شخص کہ جو رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا اس پر لعنت ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔